السلام علیکم۔ ایک نظم ہے، جاننے یا نہ جاننے کے حوالے سے ایک نظم ہے، آج پیش کرتا ہوں۔ نہیں جانتا ابھینندن کو میں، آواز آ رہی ہے؟ نہیں جانتا ابھینندن کو میں، مگر اس کی خاطر ہوں تیار پورا۔ وہ جب اپنے لوہے کے پردار گھوڑے سے میری وہ جب اپنے لوہے کے پردار گھوڑے کا میری ہواؤں میں رخ موڑ دے گا، تو میں اپنے بے پر کے گھوڑے کہ جس کے دبر میں اپنے بے پر کے گھوڑے کہ جس کے دبر میں بھرا آتشی ہے، تو میں اپنے بے پر کے گھوڑے سے جس کے دبر میں بھرا آتشی ہے نشانہ بھروں گا۔ نہیں جانتا ابھینندن کو میں، مگر اس کی خاطر ہوں تیار پورا۔ وہ جب اپنے لوہے کے پردار گھوڑے کا میری ہواؤں میں رخ موڑ دے گا، تو میں اپنے بے پر کے گھوڑے سے جس کے دبر میں بھرا آتشی ہے نشانہ بھروں گا۔ ہواؤں میں فراٹے بھرتا ہوا میرا گھوڑا، ہواؤں میں فراٹے بھرتا ہوا میرا گھوڑا انہیں ان زمینوں پہ لا کر گرائے گا جن پر اسے جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں میں فراٹے بھرتا ہوا میرا گھوڑا انہیں ان زمینوں پہ لا کر گرائے گا جن پر اسے جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں جانتا ابھینندن بھی مجھ کو نہ تجھ کو، مگر جاننا اور نہ جاننا بھی کوئی مسئلہ ہے۔ نہیں جانتا ابھینندن بھی مجھ کو نہ تجھ کو، مگر جاننا اور نہ جاننا بھی کوئی مسئلہ ہے کہ روبوٹ ہونا بھی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت کہ جو آدمی کو میسر نہیں ہے۔ ایک دو نظمیں اور پیش کرتا ہوں۔ ایک نظم ہے، نظم کا نام مجھے نہیں یاد رہتا، نظم چونکہ خود کہی ہوتی ہے تو وہ ساری یاد ہوتی ہے، پڑھ کے نہیں سنانی پڑتی۔ نظم جب خوشبو ہوئی میں گل بگل بھاگا کیا، جوں ہوئی یہ روشنی میں رنگ رنگ دھاگا کیا۔ نظم جب تارا ہوئی میں رات بھر جاگا کیا۔ نظم کی سرحد نہیں پر ملک کی سرحد ہے دوست، نظم کی سرحد نہیں پر ملک کی سرحد ہے دوست۔ میں نے ملکی سرحدوں پہ نظم کے رکھے قدم، اور میرا پیر بارودی سرنگ پر آ گیا۔ میرے جیسے دیس کو مل جائیں گے لاکھوں سپوت، مسئلہ ہے نظم کا۔ آج یار لائیو آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ فیس بک کی ڈیمانڈ ہے کہ یار آپ بہت دنوں سے لائیو نہیں آئے تو آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ ڈیپ گریف میں جا سکتی ہے، تو میں نے کہا لائیو آتے ہیں، کچھ نظمیں سناتے ہیں۔ ایک نظم اور ڈھونڈتے ہیں کوئی، ایک نظم میں ایسے نظم کہتا ہوں۔ غزل پابند کرتی ہے مجھے، بس نظم ہی آزاد رکھتی ہے۔ کسی پیچیدہ جوڑے میں اڑس لینا گلابوں کا غزل جیسا تو ہوتا ہے، کھلے بالوں کا لہرانا مگر ایک نظم جیسا ہے۔ میں چڑیا گھر میں سارے جانور تو دیکھ لیتا ہوں، میں چڑیا گھر میں سارے جانور تو دیکھ لیتا ہوں، مگر جنگل کی سائیں 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 اور ہوتی ہے۔ اے شالامار کی ترتیب تجھ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ناران بے ترتیب کیوں کر ہانٹ کرتا ہے، کہ بے ترتیب چیزوں میں بھی آخر کوئی تو ترتیب ہوتی ہے۔ میں بے ترتیب چیزوں میں سے اپنے کام کی ترتیب چنتا ہوں اور اس کو نظم کرتا ہوں، میں ایسے نظم کہتا ہوں۔ نبوت ایک نظم ہے، نبوت بند ہے کافی دنوں سے، خدا
سیم و جواہر سینت کر رکھتے ہوئے شداد اور قارون جیسے بے نکیلوں کو نکیلیں ڈالتا تھا انبیاء کے دستے اقدس سے۔ خدا سیم و جواہر سینت کر رکھ، اچھا میں کمنٹ نہیں کر سکتا اس کے اوپر لائیو؟ خدا سیم و جواہر سینت کر رکھتے ہوئے شداد اور قارون جیسے بے نکیلوں کو نکیلیں ڈالتا تھا انبیاء کے دستے اقدس سے۔ وہ نا موجود سے موجود کرتا جب نبوت کو، تو سیم و زر جڑے عرشوں میں فرشوں میں دراڑی زلزلہ ہلکوڑتا تھا۔ نبوت بندوبست سیم و زر تھا، نبوت بندوبست سیم و زر تھی۔ ادھر کا سامری جب بھی سنہرے سانپ کے سونے سے چندیاتا تھا آنکھوں کو، تو اس جانب نبوت کے عصا کا اژدہا اس کو نگل کر یہ بتاتا تھا کہ استبداد طاقت کے مقابل ہر نبی پوری گواہی ہے۔ یہ روم ایران کے قالین کیسے نرم تھے، اور ان دھاگوں کی نخوت پر کوئی کیچڑ بھرے جوتے ملامت چھوڑ آتے تھے۔ خدائے بے کساں کے تند نیزے جب کسی قالین میں دھنستے تو تب خدائے بے کساں کے تند نیزے جب کسی قالین میں دھنستے تو تب ایران کی ٹیسیں زمانوں اور مکانوں سے ورا احرام کے ان بند تابوتوں سے چیخوں کی طرح باہر نکلتی تھیں۔ خدائے بے کساں کے تند نیزے جب کسی قالین میں دھنستے تو تب ایران کی ٹیسیں زمانوں اور مکانوں سے ورا احرام کے ان بند تابوتوں سے چیخوں کی طرح باہر نکلتی تھیں۔ نبوت بند ہے کافی دنوں سے، خدا سرمایہ داری کے مقابل انبیاء لانے سے مانے ہے، مگر یہ ورلڈ آرڈر، مکے کے یہ فرعون، یہ رت شیلڈی، ان کے مقابل کون ہوگا؟ کہ سب شاعر تو زلفوں کی گرہوں کو کھولنے میں خود کسی گرہ کا حصہ ہوتے جاتے ہیں، اور اس جانب کہ سب شاعر تو زلفوں کی گرہوں کو کھولنے میں خود کسی گرہ کا حصہ ہوتے جاتے ہیں، اور اس جانب نبوت بند ہے کافی دنوں سے۔ تو احباب گرامی، ہمارے دوست طالب انصاری کہتے ہیں احباب گرامی القدر۔ تو یہ کچھ نظمیں تھیں جی، فیس بک پہ لائیو آنا ضروری ہے، اور میری آئی ڈی چونکہ مونیٹائزیشن والے پروسیس میں ہے، مونیٹائز ہو چکی ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے لائیو آنا۔ باقی ویورشپ جو ہے یہ تو خیرات ہوتی ہے، عورتوں کو لڑکیوں کو زیادہ ملتی ہے، مردوں کو کم ملتی ہے ویورشپ۔ یوں بھی مچھڑ جو ہے وہ بہت گھوم رہے ہوتے ہیں گلیوں کے اندر۔ میاں والی میں تو ہم نے 2-2.5 سال گزارے، تو میاں والی میں تو ہمیں شہر کے اندر کوئی ایک بھی نان مچھڑ دکھائی نہیں دی، کوئی خاتون نظر نہیں آئی۔ تو خواتین کو زیادہ اچھا، خواتین کے لیے ایک نظم کہی ہے جی سادھو نے، وہ بھی سناتے ہیں آج۔ میں ایک عورت جس نے تجھ کو اپنی کوکھ سے جنم دیا، تو نے مجھ کو پسلی کی تمثیل لیا، اور پسلی سے تو نے مجھ کو ٹیڑھی پسلی کر ڈالا، جس کو سیدھا کرتے کرتے صدیاں گزریں۔ اچھا بلال کر لو۔ جس کو سیدھا کرتے کرتے صدیاں گزریں، کتنی عورتیں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن تو پھر بھی ٹیڑھا، تجھ کو اپنی چھاتی سے خوراک پلا کر بڑا کیا کہ بعد میں تو اس چھاتی پر ہی مونگ ڈلے۔ تو نے مجھے انسان نہیں بس جنس لیا، پھر بھی میں تیرے قربان، جا مورکھ انسان۔ ماہانہ تکلیف کے ہوتے مجھ کو اتنا نیچ کیا کہ میری گواہی تک آدھی، جس کو تو ماں بولتا ہے وہ دھرتی ہے میرے جیسی، میں دھرتی کے جیسی ہوں۔ ننھے سے ایک بیج کے بدلے تجھ کو فصلیں دیتی ہے، اور میں نسلیں دیتی ہوں۔ یہ جو تم میں کچھ شاعر اور کچھ فنکار باتوں سے تخلیق کا چورن بیچتے ہیں، باقی سارے بانجھ چھوڑو، سب بانجھوں کو معافی۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ہر عورت تخلیق کو من میں سینچتی ہے، اور ہماری بانجھ جا مورکھ انسان
فیلن کی گردان پہ ہانپنے والو، تم تخلیق کو کیا جانو، ہر عورت تخلیق کو من میں سینچتی ہے۔ آخری نظم سنا کے اجازت چاہوں گا۔ ایک سادھو ہوں اور بعض اوقات میں وقت کا دائرہ توڑ کر ایک آدھی خبر ہی اڑا لیتا ہوں، حظ اٹھا لیتا ہوں۔ ایک سادھو ہوں اور بعض اوقات میں وقت کا دائرہ توڑ کر ایک آدھی خبر ہی اڑا لیتا ہوں، حظ اٹھا لیتا ہوں۔ غیب کی ہر خبر مجھ تک آنے سے پہلے تلک غیب ہوتی ہے، پر وقت کا دائرہ توڑ کر اس کو موجود پاتا ہوں تو ایک خدائی خوشی مجھ کو مل جاتی ہے۔ میں خدا کی طرح ہنس تو سکتا نہیں، مسکرا لیتا ہوں۔ میں خدا کی طرح ہنس تو سکتا نہیں، مسکرا لیتا ہوں۔ ذائقہ، رنگ، خوشبو، محبت، ستاروں بھرے یہ مضافات کے دائرے توڑتے توڑتے اب رسائی میری بیچ کے دائروں تک بھی ہونے لگی ہے، جہاں دکھ ہی دکھ ہے۔ ذائقہ، رنگ، خوشبو، محبت، ستاروں بھرے یہ مضافات کے دائرے توڑتے توڑتے اب رسائی میری بیچ کے دائروں تک بھی ہونے لگی ہے، جہاں دکھ ہی دکھ ہے۔ سو میں یہ دکھوں سے بھرے دائرے توڑتے توڑتے خود دکھوں میں شرابور ہونے لگا ہوں، اور اب مانتا ہوں کہ یہ غیب کا علم جس کو خدا نے خود اپنے لیے چن رکھا ہے بجا ہے، خدا جانتا ہے، مگر جاننے کا یہ دکھ بھی تو آخر خدا جانتا ہے۔ بہت شکریہ جی میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ السلام علیکم۔